احمد آباد کی سلو پنچ، کیا انڈیا کو اپنا ہی داؤ بھاری پڑا؟ 1 لاکھ سے زیادہ تماشائیوں کے سامنے اور 1 ارب 40 کروڑ لوگوں کی نیک خواہشات اور دعاؤں کے باوجود آسٹریلیا نے ورلڈ کپ میں ناقابل تسخیر انڈین ٹیم کو فائنل میں شکست سے دوچار کیا اور ریکارڈ 6 بار ورلڈ کپ کی فاتح قرار پائی۔ اس میچ کو دیکھنے کے لیے ایک جانب جہاں انڈین وزیر اعظم نریندر مودی بنفس نفیس اپنے نام سے منسوب نریندر مودی اسٹیڈیم میں براجمان تھے، وہیں انڈین وزیر داخلہ امت شاہ اور آسٹریلیا کے نائب وزیر اعظم بھی وہیں موجود تھے۔ ٹیم انڈیا کے پورے ورلڈ کپ کی کارکردگی ایک طرف اور فائنل کا کھیل دوسری طرف نظر آتا ہے، اس لیے لوگوں کے دلوں میں سوالوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے کہ آخر انڈین ٹیم فائنل میں آ کر کیوں ناکام ہوئی۔ آج سے لگ بھگ 1 ماہ قبل جب اسی اسٹیڈیم میں انڈیا نے ورلڈ کپ کی ابتدائی میچوں میں پاکستان کو شکست سے دوچار کیا تھا تو مبصرین کی جانب سے سلو پنچ کی بات کی گئی تھی۔ اس کے بعد کے متعدد میچوں میں سلو پنچ کی شکایت کی گئی اور الزام عائد کیا گیا کہ میزبان ملک اپنے اسپنرز کے لیے سلو پنچ تیار کر رہا ہے۔ ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں نیوزی لینڈ کے خلاف سیمی فائنل میں بھی یہ بات سامنے آئی اور انڈیا کو اس کا خاطر خواہ فائدہ بھی ہوا، کیونکہ ٹیم انڈیا نے رنز کا ایسا پہاڑ کھڑا کیا کہ جس کے بوجھ تلے نیوزی لینڈ کی ٹیم دب گئی اور رہی سہی کسر محمد شامی کی تباہ کن بالنگ نے پوری کر دی، جنہوں نے اس میچ میں ریکارڈ 7 وکٹیں لی۔ آسٹریلین کپتان پیٹ کمنز نے میچ سے قبل مبینہ طور پر سلو پنچ کی شکایت بھی کی تھی، لیکن ٹاس جیت کر انہوں نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا جو ان کی ٹیم کی شاندار فیلڈنگ اور درست لینتھ اور لائن پر بالنگ کی وجہ سے بارآور ثابت ہوا۔ میچ کے بعد کیپٹن نے ایک مرتبہ پھر اپنی بات کو دہراتے ہوئے کہا کہ ہم نے جتنا سوچا تھا یہ پچ اس سے کچھ زیادہ سلو تھی اور یہ اتنی اسپن نہیں کر رہی تھی جتنا ہم نے سوچا تھا، لیکن میرے خیال سے سب نے اس کے حساب سے خود کو تیار کیا اور درست لائن اور لینتھ پر بالنگ کی۔ آسٹریلیا کے سابق کپتان، جن کی کپتانی میں آسٹریلیا نے 2 بار ورلڈ کپ جیتا ہے، انہوں نے فائنل میچ کی کامنٹری کے دوران کہا کہ انڈیا اپنے بچھائے جال میں خود ہی پھنس گیا۔ انہوں نے کہا کہ آج حالات بہت ہی زیادہ برصغیر جیسے تھے، اگر سچ کہے تو انڈیا نے جو وکٹ تیار کی تھی شاید وہ اس پر الٹی پڑ گئی، جبکہ انگلینڈ کے سابق ٹیسٹ کپتان مائیکل وان اور ناصر حسین نے بھی کہا کہ آسٹریلیا نے کنڈیشن کا انڈیا کے مقابلے میں بہتر فائدہ اٹھایا ہے۔ مائیکل وان نے کہا کہ آسٹریلیز زیادہ ہوشیار نکلے، انہوں نے وہی کیا جو کیپٹن نے کہا تھا، انہوں نے بھیڑ یعنی تماشائیوں کو خاموش کر دیا، انہوں نے بہت شاندار انداز میں یہ کام کیا۔ میں کسی ایک شخص کو بھی نہیں جانتا جس نے یہ سوچا تھا کہ آسٹریلین ٹیم 43 اوورز میں ہی انڈیا کے خلاف ہدف کو بآسانی حاصل کر لے گی۔ ناصر حسین نے کہا کہ انڈیا اب بھی ایک عظیم ٹیم ہے، لیکن پچ نے آسٹریلیا کے لیے کام کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پورے ٹورنامنٹ میں انڈیا کے بالروں کو بیٹنگ کا موقع نہیں ملا اور یہ ان کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوا اور یہی وجہ ہے کہ کوہلی اور راہل نے خطرہ مول لینے سے پرہیز کیا۔ اسپورٹ صحافی معین الدین حمید نے کینیڈا سے فون پر BBC کو بتایا کہ انڈین ٹیم اپنے ہی 1.25 لاکھ تماشائیوں کے دباؤ میں آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آخری 40 اوور میں انڈین بیٹسمینوں نے صرف 4 یا 5 چوکے لگائے۔ KL راہل خاص طور سے دباؤ میں نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ پچ تو دونوں ٹیموں کے لیے ایک ہی تھی، لیکن آسٹریلیا نے اس پر اچھی بالنگ کروائی، انڈین بیٹسمینوں نے ہمیں مایوس کیا۔ ARY کے ورلڈ کپ اسپیشل پروگرام دی پویلین میں پاکستان کے سابق کپتان اور فاسٹ بالر وسیم اکرم نے کہا کہ اس قسم کی پچ پورے ٹورنامنٹ میں کہیں نہیں دیکھی گئی۔ انڈیا کا اندازہ بالکل غلط نکلا، کم اسکور کی وجہ سے انڈین بالرز دباؤ میں تھے۔ آسٹریلیا نے پہلے 2 اوورز میں ہی 30 رنز بنا لیے تھے۔ پچ بہت خشک تھی جو 50 اوورز کے بعد مزید سست ہو گئی۔ آسٹریلیا کی جانب سے بالنگ مکمل طور پر حکمت عملی کے مطابق تھی، گیند جہاں بھی گئے آسٹریلوی کھلاڑی موجود تھے۔ بیٹنگ میں ٹیلنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، بالنگ میں ٹیلنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن فیلڈنگ میں فٹنس کی ضرورت ہوتی ہے اور آسٹریلوی فٹنس پر بہت زور دیتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں روہت شرما پچ دیکھتے ہوئے اس سوال کے جواب میں وسیم اکرم نے کہا کہ پچ دونوں ٹیموں کے لیے یکساں تھی، لیکن آسٹریلیا نے اندازہ زیادہ مؤثر انداز
انداز میں لگایا۔ وسیم اکرم نے کہا کہ اگر بیٹنگ پچ ہوتی تو یہ انڈیا کے حق میں ہوتی۔ پچ سے فرق پڑتا ہے، کم سکور کی وجہ سے انڈین گیند بازوں نے آزادانہ گیند بازی نہیں کی۔ وارنر نے پہلے ہی اوور میں مارنا شروع کر دیا، پہلی اور دوسری گیند پر ہی باؤنڈری لگانے لگے۔ کرکٹ کی سمجھ رکھنے والے سوشل میڈیا پر پچ کے سلو ہونے کی بات کہہ رہے ہیں۔ معروف صحافی اور کرکٹر دلیپ سردیسائی کے بیٹے راجدیپ سردیسائی نے پہلے ڈرگس کے بعد لکھا کہ ورلڈ کپ فائنل کے لیے یہ کم مناسب، سلو اور ڈراؤنی پچ رہی۔ روہت کو سیٹ ہونے کے بعد بڑے اسکور کے لیے جانا چاہیے تھا۔ آسٹریلیز نے شاندار فیلڈنگ کی ہے۔ سابق کرکٹر آکاش چوپڑا نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ روہت کا ٹکے رہنا ضروری تھا کیونکہ یہ سلو پچ بڑے اسکور کے لیے سازگار نہیں۔ اس سے قبل اخبار کے مطابق کوہلی کی وکٹ لے کر کیومنس نے اپنی ٹیم کو فتح کے راستے پر ڈال دیا تھا اور پھر بقیہ کام ٹریوس ہیڈ اور مارنس لیبوشین کے درمیان 192 رنز کی شراکت نے پورا کر دیا۔ خواہ کوہلی کی پچ سے رخصتی ہو، ہیڈ کی سینچری ہو یا فاتح کا لمحہ، نریندر مودی اسٹیڈیم میں چھائی ہوئی خاموشی کیومنس اور ان کی ٹیم کے کھلاڑیوں کے لیے سنہری لمحہ تھی۔